बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ, इस पर पूरा रिव्यू दूंगा आपको बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो पूरा रिव्यू देने जा रहा हूँ कि जब आप आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, रिक्वायरमेंट्स को जितना अच्छे तरीके से आप समझेंगे उतने ही अच्छे तरीके से जब आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इंशाल्लाह आयरलैंड का वीज़ा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बाकायदा बताऊंगा कि आप जब आयरलैंड का वीज़ा किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो है आप कहाँ से जो है वो तैयार करवाएंगे। इनकी सभी डिटेल जो है आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे जो है वो बताता चलूँ कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जानते ही हैं कि जैसे कि ये देखें, मैं डॉक्यूमेंट्स वाली रिक्वायरमेंट पे ये पहले तो मैं ऑफिशियल ये आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड, बाकायदा आयरलैंड की जो है ऑफिशियल ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पे सेंड वाइड जो डॉक्यूमेंट्स वाली रिक्वायरमेंट पे आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है ये सबमिट जो है वो करवाने होंगे और कौन कौन सी कैटेगरी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए होंगे। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं जो कि जब आप खुद से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं। मिसाल के तौर पर जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप समझते हैं कुछ रिक्वायरमेंट आप देखते हैं कि वो बिजनेस वाले लोगों के लिए होती हैं, कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और उनके लिए कुछ और तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये पूरा एक ऑफिशियल वेबसाइट पे एक मिक्सचर किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको कंफ्यूज करती है। तो आपकी सहूलत के लिए दोस्तों ये मैंने एक अलहदा से एक डेडिकेटेड पूरी एक अलहदा से डिटेल बनाई हुई है। उन लोगों के लिए अलहदा डिटेल मैंने बनाई हुई है जो जॉब करते हैं उनके लिए अलहदा से डिटेल है, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए अलहदा से डिटेल है। ऐसे लोग जो अपने मुल्क में स्टूडेंट हैं या वो स्टूडेंट वीज़ा पे जो है वो बाहर अप्लाई करना चाह रहे हैं आयरलैंड के लिए, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, इन सभी की डिटेल जो है मैं आपको वन बाई वन अलहदा से जो है वो बाकायदा जो है वो बताऊँगा, एक अलहदा शीट पर बताऊँगा ताकि आपकी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो दोस्तों, ये मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस ऑफिशियल वेबसाइट का। आप खुद भी सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने एक अलहदा पूरी मेहनत करके पूरी एक अलहदा से ये डिटेल जो है ये बनाई हुई है। जब आप इस सारी डिटेल को समझेंगे अच्छे तरीके से तो इंशाल्लाह आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से जब अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आयरलैंड का वीज़ा जो है वो लाजमी तौर पर मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं, ये वाली मैंने रिक्वायरमेंट्स कुछ लिखी हुई हैं जो कि 15 किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं। ये हर एप्लीकेंट लाजमी तौर पर लगाएगा, चाहे वो अपने मुल्क में जो है वो बिजनेस करता है, चाहे जॉब करता है, चाहे वो अपने मुल्क में स्टूडेंट है। हर एप्लीकेंट जो है ये वाले 15 डॉक्यूमेंट जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो लगाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो है मैं आपको जो है दिखाता चलूँ, चेकलिस्ट दिखाता हूँ सारी। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है कि जब आप आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज़ के साथ साथ आपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लाजमी तौर पे सबमिट करवाने होंगे। वो जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे आपका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वापस कर दिए जाएंगे और फोटो कापी जो है वो रख ली जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन यही है, ये देखिए आगे मैंने लिखा हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय ऑल एप्लीकेंट। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो आप आयरलैंड के लिए एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन जो है वो सबमिट करेंगे। ये वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन वीज़ा सबमिशन किस तरह से करनी है, इस वीज़ा जिसको अवास्ट का नाम दिया जाता है, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है ऑनलाइन, इसकी अलहदा से मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप जाके देख सकते हैं कि आप जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है आयरलैंड का वो किस तरह से फिल करेंगे। ये वो आपने वो फिल करके उसका प्रिंट आउट जो है वो लेना होगा। सेकंड नंबर पे दोस्तों, आपने एक सॉलिड प्लानिंग जो है वो देनी होगी बाकायदा आयरलैंड एम्बेसी को कि आप आयरलैंड जो है वो क्यों जाना चाह रहे हैं और उस सॉलिड रीजन की एक पूरा आप एक कवरिंग लेटर जो है वो आप लाजमी तौर पर बनाएंगे जिसमें बाकायदा आप जो है रिटर्न एम्बेसी को लिख के देंगे कि मैं आयरलैंड के सारे इमिग्रेशन के और लोकल जो रूल्स हैं और लॉज हैं वहाँ पे उनको फॉलो करूंगा और जो टाइम डेडलाइन मैं दूंगा कि मैं इस डेट को वापस आऊंगा आयरलैंड से, तो आप अपने मुल्क तो आपने उस डेडलाइन को फॉलो करना होगा और उसी डेडलाइन को आपने वापस भी आना होगा। इन सारी चीज़ों को आपने कवरिंग लेटर में जो है वो बाकायदा मेंशन करना होगा और ये भी चीज़ मेंशन करनी होगी कवरिंग लेटर में कि जो है एक रिटर्न लेटर आप देना होगा जिसे कवरिंग लेटर कहा जाता है कि रिटर्न एप्लीकेशन भी उसे कहते हैं, वो आपने देना होगा और उसमें यह भी बताना होगा अगर आयरलैंड से आप आगे फर्दर किसी और कंट्री के लिए भी ट्रैवल कर रहे हैं
اور آپ جو ہے آئرلینڈ بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ ساتھ جو ہے وہ بھی لازمی طور پر اس لیٹر میں مینشن کریں گے. اور اگر صرف آپ کا ٹور جو ہے ڈیڈیکیٹڈ صرف آئرلینڈ کے لیے ہے تو جسٹ جو ہے آپ صرف آئرلینڈ کی ڈیٹیل ساری دے کے آپ باقاعدہ اس لیٹر میں پورے سالڈ پلاننگ میں باقاعدہ لکھیں گے کہ آپ آئرلینڈ کیوں جانا چاہتے ہیں, آپ کا جانے کا وہاں پہ مقصد کیا ہے, آپ کن لوگوں کو وہاں پہ جا کے ملیں گے, کون سی جگہ کو وزٹ کریں گے, کون سی ڈیٹ کو جائیں گے, کون سی ڈیٹ کو واپس آئیں گے. پوری ایک سالڈ ریزن آپ نے بنا کے کورنگ لیٹر بنا کے اچھے طریقے سے وہ آپ نے جو ہے وہ دینا ہوگا. اچھا, چوتھے نمبر پہ دوستوں آ جاتے ہیں یہ سالڈ ریزن اور سالڈ ٹرمنگ پلان اور کورنگ لیٹر, یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. یہ سالڈ جو پلان آپ بنائیں گے اس کو آپ نے ایک لیٹر کی صورت میں ریٹرن ایمبیسی کو جو ہے وہ جمع کروانا ہوگا. آگے دوستوں آ جاتے ہیں, آپ نے جو ہے اپنا قومی شناختی کارڈ جو ہے وہ ویلڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے, وہ ساتھ جمع کروانا ہوگا. اسی طرح دوستوں آپ کے پاس ویلڈ ایک پاسپورٹ ہونا چاہیے جو کہ آپ اوریجنل جمع کروائیں گے, اور اس پاسپورٹ کی ویلڈیٹی ہے جس ڈیٹ سے آپ ٹریول کریں گے اس ڈیٹ سے آگے جو ہے 6 ماہ کی اس کی ایکسپائری جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور دوستوں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی آپ کے پاس پرانے پاسپورٹ جو ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ بھی جو لاسٹ 2 ایکسپائرڈ پاسپورٹ ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں وہ بھی آپ نے لازمی طور پر جو ہے وہ ساتھ لگانے ہوں گے. اسی کے طرح آپ کے جن بھی پاسپورٹ کی پیجز پہ جو ہے آپ کے ویزاز لگے ہوں گے ان ویزاز کی اگر پریویس آپ کے ویزاز لگے ہوئے ہیں تو ان ویزاز کی فوٹو کاپیز اور پلس جو آپ کی امیگریشن کی ان آؤٹ کی اسٹمپس لگی ہوئی ہیں کسی بھی کنٹری کی ان کی بھی فوٹو کاپی جو ہے وہ آپ نے ساتھ لازمی طور پر لگانی ہوگی. دوستوں آگے آ جاتے ہیں, 2 چیزیں ہیں میں جو آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا, نمبر 6 اور 7. دوستوں یہ FRC ہے, اسے FRC کیا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. دوستوں یہ باقاعدہ آپ کو پاکستان میں نادرا جو ہے وہ ایشو کرتا ہے, اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو ہے ایسے لوگ جو جہاں سے جو آپ کا قومی شناختی کارڈ انڈیا اور بنگلہ دیش سے بنتا ہے وہی ادارہ جو ہے آپ کو وہاں پہ جو ہے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جو ہے ایشو کر کے دیتا ہے. دوستوں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک بائی برتھ ہوتا ہے, ایک بائی میرج ہوتا ہے. دوستوں بائی برتھ وہ والا ہوتا ہے جس میں آپ کے بہن بھائی اور آپ کے والدین جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, اور بائی میرج وہ ہوتا ہے جو لوگ میرڈ ہوتے ہیں ان کی بیگم اور ان کے بچے جو ہیں اس کو بائی میرج کہا جاتا ہے. جو لوگ ان میرڈ ہیں وہ صرف اوپر والا FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نادرا سے لیں گے, اور نیچے والا جو میرڈ ہیں وہ دونوں جو ہے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے نادرا سے لیں گے. یہ آپ 1000 روپیز جو ہے وہ پے کریں گے نادرا کو کاؤنٹر پہ, اور نادرا جو ہے اسی وقت جو ہے یہ آپ کو FRC جو ہے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا. اور دوستوں یہ آپ کا کوئی بھی فیملی ممبر جو ہے اپنا اصل شناختی کارڈ دکھا کے جو ہے وہ جو ہے جا کے نادرا سے لے سکتا ہے, اور یہ اسی وقت آپ کو 5 منٹ میں ایشو کیا جاتا ہے. اسی طرح دوستوں ایسے لوگ جو ہے جو میرڈ ہیں اور جو میرڈ لوگ ہیں وہ اپنا میرج سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ لازمی طور پر لگائیں گے. اور ایسے لوگ جو کہ ان کی کوئی وائف وہاں پہ آئرلینڈ میں موجود ہے یا ان کا ہسبینڈ موجود ہے, وہ اپنے وائف یا آئرلینڈ میں رہنے والا وائف یا ہسبینڈ اپنی بیوی یا بچوں کو یا وائف کو جو ہے وہ بلانا چاہ رہا ہے, یا ہسبینڈ کو بلانی بیوی اپنے ہسبینڈ کو آئرلینڈ بلانا چاہ رہی ہے, تو اس کا بھی جو پروف ہے آپ نے یہ میرج سرٹیفکیٹ سے دینا ہوگا جو کہ انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہونا چاہیے, اور یہ آپ کو جو ہے نادرا سے یا یونین کونسل جو لوکل یونین کونسل ہے وہاں سے جو ہے یہ ملے گا. اچھا دوستوں آگے آ جاتے ہیں. آگے آپ نے سب سے پہلے جو ہے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ 6 ماہ کی دینی ہوگی, اور اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر بھی بینک کا دینا ہوگا. اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر دوستوں کیا ہوتا ہے, یہ آپ نے جس بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ باقاعدہ ایک لیٹر ایشو کرتا ہے جس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کا یہ نام ہے, اس کا قومی شناختی کارڈ نمبر یہ ہے, اور اس ڈیٹ سے لے کے آج کی ڈیٹ تک اس کا اکاؤنٹ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے, اور باقاعدہ اس پہ ساری آپ کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے. یہ آپ نے باقاعدہ دونوں چیزیں اپنی بینک سے اپنی برانچ سے جو ہے اپنے ملک سے جو ہے سائن اور سٹمپ کے ساتھ جو ہے وہ لینی ہوگی. سائن سٹمپ جو ہے وہ لازمی طور اپنے بینک کے جو ہے وہ نیچے لگوانے ہوں گے, برانچ کے جو ہے وہ لگوانے ہوں گے. اسی طرح دوستوں آپ نے جب آئرلینڈ کا ٹریول آپ ویزا اپلائی کریں گے تو آپ نے ایک ٹیمپریری ایئر ٹکٹ ریزرویشن جو ہے وہ لگانی ہوگی. دوستوں ایئر ٹکٹ ریزرویشن جو ہے آپ کسی بھی ٹریول ایجنٹ یا ٹور آپریٹر کے پاس جائیں گے تو اسے آپ کو جو ہے وہ بہت کم چارجز 100 یا 200 روپیز لے کے آپ کو فری جو ہے اسی وقت جو ہے وہ نکال دے گا, کیونکہ یہ بیسیکلی ایک عارضی ریزرویشن ہوتی ہے جو کہ آپ جس ڈیٹ کو آپ نے آئرلینڈ ٹریول کرنا ہے اور جس ڈیٹ کو آئرلینڈ سے واپس آنا ہے وہ آپ نے اپنی ڈیٹ بتا کے اور اپنا پاسپورٹ دکھا کے ایک ٹیمپریری جو ہے ایئر ٹکٹ ریزرویشن جسٹ آپ اپنے ٹور آپریٹر یا ٹریول ایجنٹ سے جو ہے وہ لیں گے. یہ آپ نے ٹکٹ پرچیز ہرگز نہیں کرنی. اچھا آگے آ جاتے ہیں دوستوں. آپ نے ہوٹل ریزرویشن بھی جو ہے وہ دوستوں کروانی ہوگی. دوستوں سوری یہ کہ یہاں پہ ایک پوائنٹ مس ہو گیا FRC کے کیس میں. دوستوں یہ دونوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, یہ اس کو میں ایک اور چیز الیبوریٹ یہاں پہ کرتا چلوں کہ اگر کوئی بندہ ایسا جو آئرلینڈ میں موجود ہے اور وہ آپ کو انویٹیشن یا اسپانسر بھیج رہا ہے اور وہ آپ کا کوئی کلوز ریلیٹیو ہے, کوئی بھائی ہے, بہن ہے, ہسبینڈ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, وہ اگر آپ کو بلانے جا رہا ہے تو آپ نے اس فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سے جو ہے باقاعدہ
اس کو پروف کرنا ہوگا، پروف دینا ہوگا کہ اس فیملی رجسٹریشن میں مثال کے طور پر جی یہ فلاں بندہ جو ہے میرا بھائی ہے، یہ آئرلینڈ سے مجھے انویٹیشن یا اسپانسر بھیج رہا ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پروف کے طور پر یہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں اس کا نام بھی موجود ہے، یہ میرا سگا بھائی ہے۔ اسی طرح دوستو آپ کا اگر کوئی کزن ہے، کوئی ریلیٹیو ہے، کوئی بھی ہے، آپ نے اس فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سے وہ اپنا جو اس سے ریلیشن ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہوگا، اور اس کا ثبوت جو ہے اسی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سے دینا ہوگا۔ تو دوستو آگے چلتے ہیں۔ آگے جو ہے ہوٹل ریزرویشن کی دوستو میں بات آپ کو بتا رہا تھا، آپ نے ایک فری ایک بکنگ جو ہے وہ کروانی ہوگی کسی بھی ہوٹل ریزرویشن کی، ہوٹل کی، وہاں پہ جو آئرلینڈ میں جس بھی سٹی میں آپ رکیں گے، اسی سٹی کی آپ نے جو ہے باقاعدہ ایک ہوٹل ریزرویشن جو ہے وہ فری میں کروانی ہوگی، جو کہ آپ booking.com سے جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ دوستو یہ بھی جو ہے ہوٹل ریزرویشن میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کے پاس انویٹیشن یا اسپانسرشپ موجود ہے، جو بندہ آپ کو آئرلینڈ سے کوئی بندہ جو ہے انویٹیشن یا اسپانسر بھیج رہا ہے، اگر تو آپ اس کے گھر پہ رہنا چاہتے ہیں، آپ تو اس کے گھر کا ایڈریس دے سکتے ہیں، پھر آپ کو ہوٹل ریزرویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ادروائز اگر آپ کے پاس انویٹیشن یا اسپانسرشپ نہیں ہے، یا پھر آپ جو بھی بندہ آپ کو انوائٹ کر رہا ہے اس کے گھر پہ نہیں رہنا چاہتے، تو پھر آپ نے جو ہے باقاعدہ ہوٹل کی ریزرویشن جو ہے وہ لازمی طور پر کروانی ہوگی۔ اور اگر آپ اس کے گھر پہ رہیں گے تو پھر آپ ہوٹل کی ریزرویشن چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور فارم میں ویزا اپلیکیشن فارم میں جو ہے اس کے گھر کا ایڈریس دے سکتے ہیں۔ اچھا دوستو آگے آ جاتے ہیں۔ آپ نے جو ہے پچھلے 2 سالوں کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ بھی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ جمع کروانی ہوگی، اور آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ پروف دینا ہوگا کہ آپ جو ہے اپنے کنٹری میں ٹیکس پیئر ہیں، اور اگر آپ ٹیکس ایگزمپٹڈ ہیں، اپنے کنٹری میں ٹیکس پے نہیں کر رہے، تو پھر آپ نے اس کا پروف دینا ہوگا کہ آپ ٹیکس ایگزمپٹڈ کیوں ہیں، آپ ٹیکس کیوں نہیں دے رہے۔ اسی طرح دوستو ایسے لوگ جو جاب کرتے ہیں ان کے پاس اگر تو ٹیکس ریٹرنز 2 سال کی پچھلی موجود ہیں، وہ فائلر ہیں، تو وہ سال لگائیں گے۔ اگر وہ فائلر نہیں ہیں اور ان کی ٹیکس کی ڈیڈکشن جو ہے سیلری سلپ پہ ہو رہی ہے، باقاعدہ سیلری سلپ پہ مینشن ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے اور یہ جاب کرتا ہے اور یہ ٹیکس ڈیڈکٹ کروا رہا ہے، تو اگر اس کے پاس ٹیکس ریٹرن یا فائلر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ان کا جو باقاعدہ ٹیکس کا جو پروف ہوگا وہی وہ سیلری سلپ ہوگی جس پہ باقاعدہ جو ہے مینشن ہوگا۔ اچھا دوستو آگے آ جاتے ہیں۔ آپ نے ویزا اپلیکیشن فیس جو ہے جو پے کرنی ہوگی اس کی اوریجنل رسید بھی جو ہے وہ آپ ساتھ لے کے جائیں گے، یہ بھی آپ نے ویزا اپلیکیشن فیس کی ریسیپٹ بھی ساتھ لے کے جانی ہوگی۔ اس طرح دوستو آ جاتے ہیں آگے۔ آپ نے 2 پاسپورٹ سائز تصویریں جو ہے وہ لینی ہوں گی، اپنی جو ہے لے کے جو ہے ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے ہوں گی، اور ان کے پیچھے جو ہے آپ باقاعدہ اپنے سائن بھی کریں گے۔ اسی طرح دوستو آپ نے باقاعدہ ٹریولنگ انشورنس بھی کروانی ہوگی اپنی، آپ جب جن ڈیٹس کو آپ ٹریول کر رہے ہوں گے آئرلینڈ کے لیے، انہی ڈیٹس کی آپ نے جو ہے باقاعدہ ٹکٹ اپنی جو ٹریول انشورنس ہے وہ کروانی ہوگی۔ یہ پاکستانی روپیز میں آپ کو کوئی بھی ٹریول ایجنٹ یا ٹور آپریٹر جو ہے دوستو یہ آپ کو پاکستانی روپیز میں 3000 سے لے کے 3500 روپے تک، 350 روپیز تک، 3500 روپیز تک جو ہے وہ جو ہے ایزیلی آپ کو جو ٹریول انشورنس ہے وہ مل جاتی ہے۔ اسی طرح دوستو آ جاتے ہیں آگے اینڈ والی آپشن پہ کہ اگر آپ نے پہلے کوئی آئرلینڈ کا ویزا اپلائی کیا تھا یا کسی اور ملک کا ویزا آپ نے اپلائی کیا تھا اور وہ آپ کا ویزا ریفیوزل ہوا تھا، تو پھر آپ نے باقاعدہ اس کی جو ہے ریفیوزل کی ریزن دینی ہوگی، اور ریٹرن جو آپ کے پاس ریزن جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے، اس کی کاپی آپ نے باقاعدہ وہ دکھانی ہوگی ایمبیسی کو کہ فلاں جو ہے سن میں یا فلاں ایئر میں نے جو ہے فلاں کنٹری کا ویزا اپلائی کیا تھا اور میرا ریفیوزل ہوا تھا، اور اس کا جو ہے یہ ریفیوزل کی جو ہے وہ کاپی ہے۔ اچھا دوستو اب آگے آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے ملک میں بزنس کر رہے ہیں وہ آئرلینڈ کا ویزا کسی بھی کیٹیگری میں اگر اپلائی کر رہے ہیں تو وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے، اب ان کی ڈیٹیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ 15 ڈاکومنٹس تو ہر بندہ لگائے گا، چاہے وہ جاب کر رہا ہے، چاہے وہ جس بھی کیٹیگری میں اپلائی کر رہا ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، اس نے یہ 15 ڈاکومنٹس لگانے ہی لگانے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں۔ جو بندہ بزنس مین ہے سب سے پہلے تو وہ اپنے بزنس کا لیٹر ہیڈ یا اپنا وزٹنگ کارڈ باقاعدہ بزنس کا جو ہے وہ باقاعدہ ساتھ جو ہے وہ لگائے گا، اوریجنل بھی لگائے گا اور کاپی بھی دے گا، جو اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ یہ بندہ واقعی اپنے ملک میں بزنس کرتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کی کمپنی، اس کی آرگنائزیشن، اس کی فیکٹری جو ہے وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے تو اس نے باقاعدہ اس رجسٹریشن کا پروف بھی جو ہے وہ اس کی کاپی بھی اوریجنل بھی جو ہے وہ باقاعدہ ایمبیسی کو دینا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ میرا یہ بزنس جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے اور یہ میری کمپنی یا آرگنائزیشن یا فیکٹری جو ہے یہ رجسٹرڈ ہے۔ اچھا اسی طرح دوستو آگے آ جاتے ہیں۔ دوستو اگر تو ایسا بندہ جو کہ کوئی جس کا کوئی وہ اپنے ملک میں بزنس کر رہا ہے اور اس کا جانے کا آبجیکٹیو جو آئرلینڈ ہے وہ بزنس ہی ہے، وہ بزنس ٹرپ پہ آئرلینڈ کا ویزا اپلائی کرنا جا رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا دوستو؟ وہ سب سے پہلے تو جس آئرلینڈ میں اگر کوئی وہاں پہ میٹنگ یا کانفرنس یا کوئی سمپوزیا اٹینڈ کرنے جا رہا ہے تو اس نے باقاعدہ جو ہے باقاعدہ اس سمپوزیا، اس میٹنگ یا اس
کانفرنس کی باقاعدہ ریزرویشن جو ہے وہ دکھانی ہوگی، اور اس کی جو باقاعدہ اس نے رجسٹریشن کروائی ہوگی اس کی جو باقاعدہ جو ہے وہ پروف اس نے جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ کسی میٹنگ کانفرنس یا سمپوزیا پہ نہیں جا رہا، وہاں پہ سے کسی سے بندے کے ساتھ بزنس ڈیل کرنے جا رہا ہے اور اس سے آلریڈی جو ہے اس کا باقاعدہ کوئی بزنس ٹرم موجود ہیں، تو باقاعدہ اگر اس کو کوئی وہ چیزیں پہلے بھی کچھ چیزیں بھجوا رہا ہے، اگر اس کے پاس انوائسز موجود ہیں، شپمنٹ موجود ہے، تو باقاعدہ اس کا بھی اس نے پروف دینا ہوگا۔ اور اگر اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو کسی اور طریقے سے اس نے اپنا ریلیشن اس بزنس مین سے اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ میرا جانے کا آئرلینڈ آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے، اور میں وہاں پہ آئرلینڈ اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ یہ باقاعدہ آپ نے ریلیشن جو ہے کسی بھی بزنس کا جو ہے، جس بزنس میں آپ کیٹاگری میں آپ اپلائی کر رہے ہوں گے بزنس کی، جس بھی آپ کی نیچر ہوگی، نیچر آف بزنس ہوگی، اس کے ساتھ آپ نے اپنا ریلیشن جو ہے وہ باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ہوگا۔ دوستو یہ بزنس مین لوگوں کی ریکوائرمنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں دوستو۔ اچھا دوستو، اب آگے جو ہے ان لوگوں کی میں ریکوائرمنٹ دکھانے آپ کو جا رہا ہوں۔ ایسا بندہ جو پاکستان میں، انڈیا یا بنگلہ دیش میں موجود ہے اور اس کے پاس وہاں کی نیشنلٹی نہیں ہے، وہ وہاں پہ ورک پرمٹ پہ ہے یا کسی اور ویزا کیٹیگری میں وہاں پہ جو ہے وہ رہ رہا ہے، اور وہ وہاں سے جو ہے اپنا آئرلینڈ کا ویزا جو ہے وہ اپلائی کرنے جا رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ اپنا 3 ماہ کا جو ویلڈ وہاں کا جو کم از کم 3 ماہ کا اس کا ورک پرمٹ یا اس کا جو بھی لیگل وہاں پہ اسٹیٹس ہوگا اس کی جو ہے باقاعدہ اس نے پروف دینا ہوگا، اور اس کی ویلڈیٹی جو ہے کم از کم 3 ماہ ہونی چاہیے۔ اور جو پاکستانی نیشنل ہے یا انڈین نیشنل ہے یا بنگلہ دیش کا نیشنل ہے، وہ اس سے ایگزمپٹڈ ہوگا، وہ اپنا قومی شناختی کارڈ جو ہے وہ دکھائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اس ملک کی نیشنلٹی نہیں ہے۔ دوستو اب آ جاتے ہیں ایسے لوگ جو گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں، وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے، ان کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو دوستو جو گورنمنٹ امپلائی ہے، گورنمنٹ کا جاب کر رہا ہے، وہ سب سے پہلے NOC جسے نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ باقاعدہ اپنے ادارے سے یا اپنی جس بھی آرگنائزیشن میں گورنمنٹ کے یا ادارے میں جو ہے وہ باقاعدہ انسٹیٹیوشن میں کام کر رہا ہے، وہاں سے جو ہے اس نے نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ لے کے جو ہے وہ لگانا ہوگا۔ اسی طرح دوستو ایسا بندہ جو ریٹائر ہو چکا ہے، وہ پینشنڈ ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن لے رہا ہے، اس نے باقاعدہ اپنی 6 ماہ کی اپنے 6 ماہ کی جو پینشن کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ لگانی ہوگی۔ تو یہ گورنمنٹ امپلائی جو ہے ان لوگوں کے لیے ریکوائرمنٹ تھی، اور ریٹائر جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ریکوائرمنٹ تھی۔ اب آگے آ جاتے ہیں دوستو، ایسے لوگ جو پاکستان میں، انڈیا یا بنگلہ دیش میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہ اگر کسی بھی کیٹیگری میں اگر ویزا اپلائی کر رہے ہیں آئرلینڈ کا، تو وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے، ان کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو دوستو جو بندہ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ ہے، وہ کیا کرے گا، سب سے پہلا اپنا ایڈمیشن کارڈ یا انرولمنٹ لیٹر یا اسکول کالج کی جو باقاعدہ لیٹر ہوگا، وہ اس نے باقاعدہ جو ہے وہ لگانا ہوگا، جو اس چیز کا پروف ہوگا کہ یہ بندہ واقعی اسکول، اس کالج، اسی یونیورسٹی میں جو ہے اسٹوڈنٹ ہے۔ اس طرح دوستو اس نے کالج کا ایک باقاعدہ کالج سے ایک ریٹن لیٹر جو ہے وہ لینا ہوگا، ریٹن لیٹر کالج کی طرف سے لینا ہوگا، جس میں باقاعدہ لکھا ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے اس ڈیٹ سے لے کر اس ڈیٹ تک جو ہے ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کا یہ ان کورسز میں جو ہے یہ پڑھ رہا ہے، یا اس کلاس میں یا اس کالج یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اس کا جو دورانیہ ہے وہ اتنا ہے ہمارے کالج میں۔ اس طرح دوستو اس نے اپنے کالج یا یونیورسٹی یا اسکول سے جب باقاعدہ چھٹی لینی ہوگی، لیو اپلیکیشن لینی ہوگی، اس کو بھی اوریجنل اس نے ساتھ دینا ہوگا۔ اچھا دوستو، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے جا رہا ہے آئرلینڈ کے لیے، تو وہ کیا لگائے گا، اس کی آپ کو ڈیٹیل بھی آپ بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو سب سے پہلے تو اس نے اپنا نام، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، ویب سائٹ اینڈ ای میل ایڈریس آف پلیس ویئر یو آر اسٹڈنگ، آپ نے جو ہے باقاعدہ اس ادارے، اس اسکول کا، اس کالج کا، اس یونیورسٹی کا باقاعدہ آئرلینڈ کا باقاعدہ نام بتانا ہوگا، اس کا ایڈریس دینا ہوگا، اس کا ٹیلی فون نمبر دینا ہوگا، اس کی ویب سائٹ بتانی ہوگی، اور اس کا ای میل بھی باقاعدہ آپ نے بتانی ہوگی کہ یہ اس کالج یا یونیورسٹی کی یہ ساری ڈیٹیل ہیں، یہ آپ نے باقاعدہ جو ہے دینی ہوگی، ریٹن فارم میں جو ہے دینی ہوگی۔ اسی طرح نیم آف کورسز، آپ نے باقاعدہ ان کورسز کا جو ہے وہ نام بتانا ہوگا، جو کورسز جو ہیں آپ اٹینڈ کرنے وہاں پہ جا رہے ہیں، جن میں آپ جو ہے وہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں، جن میں آپ نے ایڈمیشن لیا اور کتنے عرصے کے لیے ہیں، وہ بھی آپ نے ڈیٹیل جو ہے وہ ریٹن میں بتانی ہوگی۔ اسی طرح دوستو آپ نے پروف جو ہے وہ دینا ہوگا باقاعدہ کہ آپ جو ہے آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہاں پہ ہو چکا ہے، اور آپ وہاں پہ کہاں کس جگہ پہ رہیں گے، آپ کی ریزیڈنس وہاں پہ آئرلینڈ میں کہ اس یونیورسٹی، اس کالج یا اسکول میں کس جگہ پہ ہوگی، وہ بھی اس کا بھی آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ پروف دوستو دینا ہوگا۔ تو دوستو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ریکوائرمنٹ میں نے آپ کو بتا دی، اب نیچے آ جاتے ہیں۔ اچھا دوستو ایسے لوگ جو جاب کرتے ہیں وہ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں گے، ان کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو جو جاب پرسن ہے وہ سب سے پہلے تو اپنے 3 ماہ کی اوریجنل سیلری سلپ جن پہ سائن اور اسٹمپ ہے، ان کے ادارے کی جو ہے باقاعدہ اس کمپنی کی، اس کی فیکٹری کی، اس آرگنائزیشن کی ہوگی، وہ جو ہے اوریجنل جو ہے جمع کروائیں گے، اور ساتھ فوٹو کاپی بھی ساتھ دیں گے۔ اسی طرح دوستو
उस इदारे, उस इंस्टीट्यूशन, उसी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उससे बाकायदा उन्होंने एक जॉब लेटर जो है वो लेना होगा, और उस जॉब लेटर पे भी जो है ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी फोटो कापी भी होनी चाहिए, और उस जॉब लेटर पे बाकायदा लिखा होना चाहिए इस बंदे का ये नाम है, इसका ये CNSE नंबर है, ये इस डेट से लेके आज की डेट तक जो है हमारे पास जो है वो जॉब कर रहा है, उसका कैडर जो है वो ये है, और ये उस पर लिखा होना चाहिए कि ये आयरलैंड का वीज़ा जो है वो अप्लाई करने जा रहा है, और ये विजिट वीज़ा अप्लाई करने जा रहा है या किसी और कैटेगरी में जो है आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने जा रहा है। इसी तरह दोस्तों आपने ओरिजिनल जो है लीव एप्लीकेशन भी अपनी जो है वो साथ अपने इदारे से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपनी कंपनी फैक्ट्री से जो है वो लेनी होगी। और दोस्तों ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे ये आप ओरिजिनल फॉर्म में जमा करवाएंगे और बाकायदा साइन और स्टाम्प के अपनी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के साइन और स्टाम्प के साथ जो है वो जमा करवाएंगे। अच्छा दोस्तों अब आ जाते हैं ऐसे लोग जो माइनर हैं, यानी कि जो नाबालग हैं, जिनकी एज जो है 18 साल से कम है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल अब आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा बंदा जो इंडिया या बांग्लादेश या मालदीव में मौजूद है, उसकी एज 18 साल से कम है और वो किसी भी कैटेगरी में आयरलैंड का वीजा अप्लाई करने जा रहा है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि पेरेंट्स की तरफ से एक बकायदा परमिशन कंसेंट लेटर जिसे कहा जाता है वो बकायदा रिटर्न फॉर्म में जो है वो देगा अपने वालिद या वालदा की तरफ से, किसी एक की तरफ से जो है वो बकायदा रिटर्न फॉर्म में जो है वो देगा कि हम जो है इसको पेरेंट्स अपने बच्चे को इजाजत देंगे कि हम जो है अपने बच्चे को इजाजत देते हैं कि ये आयरलैंड का वीजा अप्लाई कर सकता है और इसका आयरलैंड जाने का ऑब्जेक्टिव ये है। ये बकायदा 18 साल से कम उम्र वाले लोग जो है वो बकायदा लगाएंगे। इसी तरह दोस्तों आपने अपने जो है पेरेंट्स हैं, अपने वालिदैन जो हैं, उनकी कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी या पासपोर्ट की कापी भी जो है वो साथ जो है लगानी होगी। इसी तरह दोस्तों जो ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और वो जो है किसी और बंदे की सरपरस्ती में अपनी ज़िंदगी जो है वो कानूनी सरपरस्त की, जिसे लीगल गार्डियन कहा जाता है, उसकी सरपरस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर उन्होंने वालिदैन ना होने की सूरत में जो है उसकी कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी या पासपोर्ट की कापी जो है वो लगानी होगी। इसी तरह ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है आपने लगाना होगा, जो कि आपको नादरा से या आपकी लोकल या यूनियन कौंसिल है वहाँ से मिलेगा, और आपने ओरिजिनल भी लगाना होगा और इसकी कापी भी लगानी होगी। अच्छा दोस्तों अब आ जाते हैं, ये कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं जो कि एम्बेसी ने लिखा हुआ है कि अगर आप लगाएंगे तो आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इन 4 डॉक्यूमेंट्स को लगाने से आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहला तो है अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड मौजूद है किसी भी बैंक का 1, 2, 4, वो उनकी स्टेटमेंट्स आप लाजमी तौर पर साथ लगाएं, और अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है तो आप उसकी भी बाकायदा रजिस्ट्रेशन बुक की जो है वो कापी साथ जो है वो लगाएं। अगर आपके नाम पे कोई घर है, कोई प्लाट है, उसकी बाकायदा फोटो कापी जो है आपने लगानी होगी, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ये सारे आपने देने होंगे जो कि आपको बाद में रिटर्न कर दिए जाएंगे। इस तरह दोस्तों आपको अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप या चैम्बर का कार्ड जो है वो मौजूद है, उसकी कापी भी जो है आपने लाजमी तौर पर जो है वो लगानी होगी। अच्छा अब दोस्तों ये ऑप्शनल रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी हैं, जो कि आप अगर लगाएंगे तो आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा अब आ जाते हैं दोस्तों ऐसे लोग जो आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और वो जो है इन्विटेशन या स्पॉन्सर मंगवाना चाह रहे हैं आयरलैंड से, वो और आयरलैंड में जो रहने वाला बंदा है, ये बकायदा मैंने लिखा हुआ लिविंग इन आयरलैंड, वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल अब आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो वो एक बकायदा लेटर जो है वो लिखेगा, जिसमें बकायदा जो है वो लिखा जाएगा कि इस बंदे को जो है वो मैं इन्विटेशन या स्पॉन्सर पे आयरलैंड बुला रहा हूँ, इसका पूरा जो इसको जो है जो इन्विटेशन भेजने वाला है वो अपना पूरा नाम भी लिखेगा, और जो इसको भेज रहा है उसका भी पूरा नाम लिखेगा, और अगर वो उसके एक्सपेंस भी बियर कर रहा है, यानी कि जो आयरलैंड में उसके विजिट का या किसी भी और कैटेगरी में अगर वो वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो उसके एक्सपेंस अगर वो खुद बियर कर रहा है तो उसकी भी डिटेल भी जो है बकायदा उस लेटर में जो है वो लिखेगा कि इसके सारे एक्सपेंस मैं बियर कर रहा हूँ। अगर एक्सपेंस वो जो है आयरलैंड जाने वाला खुद बियर कर रहा है तो फिर वो भी वो डिटेल देगा कि मैं इसको जस्ट इन्विटेशन या स्पॉन्सर आयरलैंड का भेज रहा हूँ, और ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं ये खुद जो है वो बियर करेगा। इसी तरह उस लेटर में जो उसका पूरा नाम होनी चाहिए, उससे उसका क्या रिलेशन है वो होना चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी पूरी डिटेल जो है होनी चाहिए। इसी तरह जो बंदा वहाँ पे आयरलैंड में मौजूद है, अगर उसके पास आयरलैंड का पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट देगा, या फिर अपने वर्क परमिट की या उसका जो भी वहाँ पे लीगल स्टेटस है उसकी कापी जो है वो साथ देगा। इसी तरह दोस्तों वो अपने 3 माह की स्टेटमेंट भी जो बंदा आयरलैंड में मौजूद है वो आपको भेजेगा, जो कि आपने जो है वो एम्बेसी को जो देनी होगी। इसी तरह दोस्तों वो जो बंदा आयरलैंड में मौजूद है वो आपको अपनी 3 माह की सैलरी स्लिप्स भी देगा, और अपना सोर्स ऑफ इनकम भी जो है वो बताएगा कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और दोस्तों अगर उसकी वहाँ पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, बकायदा उसका कोई फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है, या आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशनल ट्रिप पे वहाँ पे जा रहे हैं, तो उसने बकायदा उसकी कापी भी जो है वो देनी होगी, जो इसका जिसका प्रूफ होगा कि इस बंदे का या इस ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे आयरलैंड में जो है वो बिजनेस जो है वो मौजूद है।
تو دوستو یہ کچھ ریکوائرمنٹس تھی جو کہ میں نے آپ کو آئرلینڈ کے بارے میں پوری ڈیٹیل اے سے لے کے زیڈ تک بتا دیا ہے. آپ کو جو یہ ایکسٹریکٹ تھا جو یہ یہاں پہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے یہ سارا میں نے آپ کو کیٹاگرائز کر کے بتایا ہے, سیلری والے لوگوں کے لیے, جاب والے لوگوں کے لیے, جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے, جو اسٹوڈنٹ ہیں ان لوگوں کے لیے. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کا پورا کنسیپٹ آئرلینڈ کی ویزا ریکوائرمنٹس کے بارے میں کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر اس کے باوجود بھی آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.